بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی اور بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اسے کرتے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں خوشیاں پوری ہوں گی۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہ ہاری تھی۔ تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کے بارے میں ہمیں خصوصاً حکم کتاب سے اور ابن العربی نے لکھی ہے، وہاں سے معلوم ہوا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ اسے کیسے پڑھا کرتے تھے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور تمام مشکلات دور ہوں گی۔ جیسا کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ انہوں نے یہ خود بیان کیا کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ آپ خود بھی خصوصاً الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو میں اس وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ نے اس وظیفے کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ کوئی اہم بات رہ نہ جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے؟ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا سب سے بہترین وقت نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ آپ اس وقت باوضو بھی ہوں گے اور آپ نے نماز ادا کی ہوگی، اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ جب آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگیں گے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر نماز کے بعد کا وقت اس وظیفے کو کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ یہ وظیفہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے مزدوری کرنی ہوتی ہے اور اس سے بہت سی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، اور عورتوں کی بھی بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مرد حضرات اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کامیابی اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ درود وہ درود ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ درود نہیں آتا تو آپ چھوٹے درود بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، سورۃ اخلاص کا اجر 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ اخلاص تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا کیا کہتے ہیں، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن ایک تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، سورۃ اخلاص تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا، ٹھیک ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کی 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ اخلاص کو آدھے یا ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس سورت میں اللہ پاک کا تعارف، اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ بے شک وہیں ہمیں نوازنے والا ہے۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ پیارے ناظرین، سورۃ اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دے گا اور غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، اللہ رب العزت اپنے علم سے علم عطا فرمائے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ رب العزت جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت مرجان کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں کسی جنگ میں شکست نہ کھائی تھی اور کامیابیاں حاصل کی تھیں، میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گا جس کا ذکر پہلے میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، سن لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ کلمہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
آپ نے 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اس کلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے، اور پھر آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی تمام حاجات اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔